رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ترقی کر رہا ہے، جامعات بڑھ رہے ہیں، مدرسے بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بالخصوص ہم نے درس اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے لحاظ سے مدنی پھول ان کو پیش کیے. کچھ اس سلسلے میں آپ ارشاد فرمائیں سارے دعوت اسلامی والوں کے لیے کوئی ایسی صورت ہو کہ ہر دعوت اسلامی والا آپ کی خواہش کے مطابق مدنی انعام نمبر 12 پر عمل کرتے ہوئے 2 درس شروع کر دے. کوئی ایسی صورت ہو، کوئی ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیں. باپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ تو یہ اپنے فیضان سنت کا درس گھر میں، اور اس کی کئی مدنی بہاریں بھی ہیں اس کی کہ گھر میں فیضان سنت کا درس جب شروع ہوا، اس کی وجہ سے الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بنا، گھر میں نمازی بنے اور برائیاں دور ہوئی، گناہوں کے سلسلے بند ہوئے الحمدللہ. اس لیے وہ سب کو چاہیے کہ گھر میں فیضان سنت کا درس ضرور دیں. روز کے 2 درس، یہ تو 12واں مدنی انعام ہے، تو اس میں ایک گھر درس ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ مسجد میں یا چوک درس، بازار درس، دکان درس، جہاں ممکن ہو، مگر ایک گھر درس سب کو دینا چاہیے. آپ دیکھ کر تو دیکھیں، شروع میں ٹھیک ہے گھر والے دلچسپی نہیں لیں گے، لیکن ایک آدھ کو انفرادی کوشش کر کے آپ تیار کر لیں اور اس کو درس دیں. دوسرا انشاءاللہ کبھی تو کان لگا کر سنے گا کہ دیکھو یار یہ کیا پڑھتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور انشاءاللہ گھر کے سارے افراد جو ہے وہ درس میں شریک ہو کر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں لوٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح مسجد درس یا چوک درس کے ذریعے بھی کافی ایسی مدنی بہاریں پڑھنے سننے کو ملتی ہیں کہ پہلے فیضان سنت کا درس سنا تو چوٹ کھائی، اور اس کے بعد مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، گناہوں سے توبہ تائب ہوئے، پھر مدنی قافلے بھی سفر ہوئے. تو اس طرح یہ فیضان سنت کے درس سے ابتدا چوٹ لگنے کی. تو اس لیے فیضان سنت کا درس جو ہے نا، یہ ہمارے دعوت اسلامی کے بنیادی مدنی کاموں میں سے ہے. تو اس کو تو سب کو پکڑنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ ایک نیا اسلامی بھائی درس دے گھر میں، بلکہ ہر اسلامی بھائی چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ذمہ دار ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ فیضان سنت کے 2 درس دے یا سنے. ہاں گھر میں اب خود نہیں دے رہے، دوسرا بھائی دے رہا ہے یا بہن دے رہی ہے، امی دے رہی ہے، تو سنے، یا باریاں مقرر کر لیں، باری باری دے. لیکن نہ محرم اور محرم کی ترکیب رکھیے گا. یہ نہیں کہ آپ بھابھی کو بٹھا کر درس دینا شروع کر دیں، کہ اس کی اجازت نہیں ہے. پردہ یہ حکم شرعی ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. تو کیا ذہن بنتا ہے درس دینے کا؟ اگر آپ کام بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے اجتماع کرتے رہے یا ہزاروں لاکھوں جمع کر کے آپ ہم کو عارضی طور پر متاثر کر دیں، لیکن اگر کام کو بنیادی طور پر مضبوط کرنا ہے تو درس مضبوط کرنا پڑے گا. بلکہ میرا تو ایسا ذہن بنتا ہے کہ فیضان سنت کے درس کی باقاعدہ مجلس بننی چاہیے. جیسے مدنی انعامات کی مجلس ہے نا، مجلس برائے فیضان درس فیضان سنت، اس کا اور کوئی کام ہی نہ ہو. فیضان سنت کے درس کے لیے تیار کرتے رہے، اس کی کارکردگیاں تیار کرتے رہے، اور خود بھی وہ ایسے مٹے ہوئے
کہ روزانہ مسجدوں میں جا کے چوکوں میں جا کے ان کا دھندا ہے کہ درس دیتے رہنا. آپ دیکھنا انشاءاللہ اتنا مدنی کام بڑھ جائے گا جس کی انتہا نہیں. تو کیا باقاعدہ مجلس ہے اس کی؟ نگرانوں کے سپرد ہے ذیلی حلقے میں. تو نگران کیا کیا کام کریں گے؟ جی باپا. یہ مجلس جو ہوگی نا وہ نگران کی بھی نگرانی کرے, پھر درس دینے کے لیے رکن شورا کو بھی درخواست کرے کہ حضور آپ دو درس, سبحان اللہ. محبت سے پیار سے, اس طرح وہ با اختیار ہو. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہم نے اپنے اراکین شورا کو کوئی اس طرح کی شخصیات تو بنایا نہیں ہے کہ صاحب اس کو کوئی کچھ بول ہی نہ سکے. الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے. یہ سب مل جل کر آپس میں پیار محبت سے دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے. اور ہمارے اراکین شورا دنیا دیکھتے ہیں کہ بالکل سادہ سے ہیں, ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں کہ ان کا لباس الگ ہے ان کا لباس الگ ہے, ان کا کوئی لمبا جبہ قبہ ہے کہ آدمی بات کرتے ہوئے گھبرائے, ایسا تو نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو ایسی با اختیار مجلسیں بنائے اور وہ مجھ سے بھی پوچھے کہ تم درس دیتے ہو کہ نہیں, ہر ایک سے پوچھے. ہم سست لوگ ہیں, ہم لوگ درس دیتے نہیں ہیں, درس سنتے نہیں ہیں. سب کے سب اگر یہ درسوں پہ لگ جائے نا تو انشاءاللہ بہاریں آ جائیں گی. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آج فیضان سنت جلد اول سے درس دوں گا. اب میں تو بالکل گوشہ نشین آدمی ہوں, دیواروں کو سنا دوں گا. چلو انشاءاللہ ایک عیسائی بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ تعاون کریں گے, ہم مل کے آج درس دیں گے انشاءاللہ. اور ذہن بناتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے روز سلسلہ چلتا رہے, میں روز درس دیتا رہوں, ہم باری باری دیتے رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو میرے اسلائی بھائی بھی تعاون کر رہے ہیں, ہم مل کے انشاءاللہ باری باری ایک دوسرے کو درس دیں گے فیضان سنت کا. حاجی شاہد آپ بھی نیت کا اعلان کر دیجیے. جی باپا انشاءاللہ میں بھی روزانہ 2 درس دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں. میں 2 کا وعدہ نہیں کرتا, میں 1 کا ارادہ کر رہا ہوں, کیونکہ میں نہ مسجد میں درس دے سکتا ہوں نہ کسی چوک میں جا کے درس دے سکتا ہوں. آپ سمجھدار ہیں, میں سست آدمی ہوں. میری رعایت کر دیں, باپا کی رعایت, بوڑھا باپا 1 درس اور جوان 12 درس روز کے. پہلے میں کئی بار درس دیتا تھا, یہ بھی کسی کو یاد ہوگا. فجر میں تو درس, تو زور میں, جب موقع ملا میں فیضان سنت کے میں نے بہت درس دیے. شہید مسجد میں امامت کرتا تھا, اس وقت بھی درس دیتا تھا فیضان سنت کا. اور یہاں حاضرین ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے درس سنے. فیضان مدینہ میں نے سینکڑوں بار درس دیا ہوگا الحمدللہ. چلو نگران شورا, آپ بھی درس کی نیت کر رہے تھے بابا, کر چکا, اشارہ کر رہے تھے. میں کر چکا بابا انشاءاللہ تبارک و تعالی. مجھے یقیناً جو اب اس گھر میں میں انشاءاللہ اپنے درس کا سلسلہ شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو کارکردگی درس دینا یا سننا ہے, جی جی بابا, بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے, بچے دیں اور آپ بیٹھے رہیں میں نیت کی ہے بابا میں انشاءاللہ. باپا ایک اچھا, اسلامی اسی بھائی طرح یہ حاجی عبدالحبیب بھی بیٹھے ہوئے, لبیک یہ بھی بابا. چاہے تو نیت کے بابا اظہار 2 کر درس سکتے ہیں. انشاءاللہ 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 عز و جل. مرحبا. آپ تو یار اپنے آفس میں بھی دے سکتے ہیں بابا, درس. درس ایک گھر میں, گھر ضروری ہے, انشاءاللہ. گھر کو نظر انداز نہ کیا جائے, انشاءاللہ. گھر میں مدنی ماحول بنانا ضروری ہے. درس دینے یا سننے کی بابا, 2 درس دینے یا سننے کی. جی ہاں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دینے اور سننے. انشاءاللہ. اور کوئی نہیں, رکن شورا اگر اعلان کر دیں گے تو اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. باپا رکن شورا رفیع بھائی کا میسج ہے, انہوں نے بھی 2 درس کی نیت کی ہے. الحمدللہ. میں تو حاجی شاہد پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ کتنا پیاری توجہ دلا دی یار. درس یار یہ ہمارا یقین مانے بنیادی ہے. حاجی حسان بھی نیت کر رہے ہیں 2 درس ماشاءاللہ. باپا حاجی اسلم بھی نیت کر رہے ہیں. باپا ماشاءاللہ مرحبا. اور حاجی باپا اسلم کی نیت بھی آ گئی جی باپا. ماشاءاللہ. اور باپا میرے اور لیے کوئی ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی مجلس کے ذمہ دار ہیں ثاقب مدنی, انہوں نے میسج بھیجا کہ دارالفتہ کی تمام شاخوں میں درس شروع کروانے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, یا اللہ میرے اس مدنی بیٹے کو 12 مرتبہ مدینہ دکھا دے. ماشاءاللہ. مدنی چینل میں بھی باپا اکثر مکاتب میں دل تقریباً ہو رہا ہے. باغ مدینہ بن گیا. باپا حاجی برکت نے بھی 2 درس کی نیت کی. باپا
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक इनको बापा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व दोनों जल दो जहानों दर्स की बरकतों से माला माल फरमाए माशाअल्लाह। हाजी अजहर भी नजर आए थे स्क्रीन पर कहीं। जी पापा हाजी अजहर किया भाई मैसेज आ गया 2 दर्स की नियत पापा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फुजैल भाई भी पापा अल्लाह 2 इनके दर्स। बच्चों को सेहत दे। जमील भाई दारुल इफ्ता वाले हैं, उनका मैसेज आ गया है कि मैं घर दर्स की नियत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पापा फुजैल भाई, इमाद भाई, हाजी असलम, इन तीनों के मैसेज भी पापा हैं। तब 2 दर्स वाले 2 से ज्यादा का अभी तक कोई पैगाम नहीं आया यार। पापा मतलब हाजी वो जो दे सके। पापा आपके शहजादे अलहाज उबैद रजा अल मदनी मुद्दसुल अली ने मुझे अभी मैसेज भेजा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी 1 दर्स की नियत करता हूँ। माशाअल्लाह। अब ये भी बेचारे मस्जिद और चौक पे दर्स देने जा नहीं सकते। या पापा। पापा हाजी मंसूर ने मरहबा। भी 2 दर्स की नियत की पापा। माशाअल्लाह। पापा मशवरे में मैंने एक ऐसे इस्लामी भाई की ज़ियारत की जो 32 साल से 5 दर्स दे रहे हैं। 32 साल से 32 साल से 5 दर्स। जी पापा, वो घर में भी दर्स देते हैं, वो मस्जिद में भी दर्स देते हैं, नौकरी पर किसी दूसरे शहर में बस पर जाते हैं, बस में भी दर्स देते हैं, ऑफिस में भी दर्स देते हैं। जब से इस माहौल के साथ दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ, पहली मुलाकात में अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने मुकाशफतुल कुलूब का तोहफा अता फरमाया और उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह दर्स जारी रखा। फिर जब खजाना सुन्नत आई तो उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मरने तक भी इंशाल्लाह नीयत है कि दर्स करता रहूंगा। कब से दर्स दे रहे? जब से माहौल से कब से 1981 से कितने साल को पैदा नहीं हुए? 10 नवंबर 1981 में पापा से पहली मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। पाबंदी से कब से दे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। पाबंदी से किसी को कुछ नहीं, मजबूरी बीमार हो गई या तो नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह नागा नहीं किया था। देख ले इनको। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 5 दर्स करता हूँ। सुबह फजर में अपने घर के करीब मल्ले की मस्जिद में, फिर मस्जिद से आकर अपने घर में भी दर्स करता हूँ, फिर जिस बस में रोजाना लाहौर ड्यूटी के लिए जाना होता है उस बस में भी दर्स करता हूँ, फिर दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाने के बाद अपने दफ्तर के तमाम इस्लामी भाइयों को जमा करके वहां भी किया जाता दर्स। यार इसको तो मेरी मानो ना, बगैर कुरानदाजी के बेचारे को मदीने भेज दो यार। मानो मेरी मानो यार, 32 साल से रोज के 5 दर्स यार। अब इसको क्या कुरानदाजी में डालोगे आप? हाजी करो करो कि हो गया। अब आपने मदीने बोला मोकली दियो। अब आपने बोला तो हो गया। मेरा बस चलो तो मैं चल मदीना कर दूं यार। आपने तो कर्म मैं चल कर दिया। मदीना कर दूं, मगर मैं यार जब करूंगा नहीं तब तो क्या, करूंगा। तो नहीं तो मदीने क्या। भेज दो यार। अब आप बोलो मेरा बस चले तो चल मदीना कर दो, और कोई है कौन जो चल मदीना कर सकता है? माशाअल्लाह। आज कर दे पापा। फिलहाल तो चले। जा मदीना की तो यार तरकीब कर दो, कभी ना कभी चल भी हो जाएगा ये इतना इंशाअल्लाह। बड़ा भावलपुर का इज्तिमा है बाबा माशाअल्लाह। ये मुझे मैसेज मिला माशाअल्लाह। कि पिंडी से 3 गुना ज्यादा इस्लामी भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वाकई है ना कि हरम का मंजर है यार, जी हरम शरीफ का मंजर है। तो बाबा अगर माशाअल्लाह। ये जितने इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, अगर ये हाथ उठाकर सच्चे दिल जो नियत करते हैं कि ये अल्लाह जितने अल्लाह। इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, या घर दर्स और मस्जिद या चौक या दुकान दर्स सुनना या देना, अगर इसकी नियत हो जाए तो भाव इससे पूरे जितने इस्लामी भाई जमा है ना, मदनी इनकलाब आ जाएगा यार। अरे शैतान को सर छुपाने को जगह ना मिले। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। ये जी माशाअल्लाह हाथ हिला तो रहे हैं, अब हिला रहे हैं, अब नियत का हिला रहे हैं कि अपना हिला रहे, समझ नहीं पड़ रही। हमारी ये नातुआ अपना मजलिस के चेहरा- निगरान बाबा हाजी शब्बीर, इनका भी मैसेज आया कि मैं भी 2 दर्स की नियत करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। बापा मैसेज की भरमार है, मदीना तैयबा में जिम्मेदारान जमा हैं, वो भी नियत कर रहे हैं, अल्लाह दर्स की अल्लाह। बहारें आ गई हैं, इतनी सारी नियतें आ रही हैं। और अभी आपने तस्करा किया कि उसको मदीने भेज दो, एक मैसेज भी आ गया है कि मदीने का टिकट मेरी तरफ से दे दिया जाए। माशाअल्लाह, मुबारक हो जी। जब ठोकरे खाते हुए मदीने पहुंचो तो मेरे आका को सलाम अर्ज करना।
शेखन करीमैन की खिदमत में भी सलाम अर्ज करना, बेहिसाब मगफिरत की दुआ भी करना। ये कहाँ सोया होगा, इसकी किस्मत है कैसे जाग रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। अब्दुल मजीद भाई 2 दर्स देते हैं, ये फरमा रहे हैं कि मैं मजीद 2 दर्स की नियत करता हूँ बाबा, और बाबा मैंने भी 2 दर्स की नियत कर ली है बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके कुर्बो जवार में बैठे हुए वो इस्ताई भाई, बाबा साजिद बापू हमारे जामिअतुल मदीना के जिम्मेदार हैं, ये फरमा रहे हैं 2 दर्स की तरकीब है, मजीद 1 की नियत करता हूँ बाबा। माशाअल्लाह। बाबा निगरान काबीना से मशवरा हो रहा था, हम पाकिस्तान सतह की 3 रुकनी मजलिस बना रहे हैं दर्स की। सुभान अल्लाह। हाजी मंसूर मरकजुल औलिया लाहौर, माशाअल्लाह। और एक ये 35 साल वाले 32 साल 32 साल, और एक हाजी अयाज बाबुल मदीना। माशाअल्लाह। दावत इस्लामी की आलमी मजलिस मुशावरत जो इस्लामी बहनों की है, इनसे मदनी इल्तिजा है कि वो भी अपने तहत इस्लामी बहनों की ऐसी एक मजलिस बना लें जो इस्लामी बहनों में दर्स की कारकर्दगी को लें, और घर दर्स जो इस्लामी बहनों में है, इस घर दर्स को लाजमी तौर पर मज़ीद बढ़ाएं कि ये इस्लामी बहनों का अहम तरीन मदनी काम है। घर दर्स इस्लामी भाइयों के लिए भी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दुनिया भर में मदनी काम जो दर्स फैज़ान सुन्नत है, इसकी धूम पड़ेगी अल्लाह की रहमत से। और इसमें चौक दर्स भी ले लीजिए, इसमें मस्जिद दर्स भी ले लीजिए, बाज़ार दर्स भी ले लीजिए, घर दर्स भी ले लीजिए, जो इस तरह के हमारे दर्स हैं वो ले लीजिए। रब्बे करीम के करम से मदीना मदीना हो जाएगा। सिद्दीक कमर अत्तारी बापा ये कसूर के हैं? वो जो पुराने सिद्दीक भाई हैं, जी बापा, ये उन्हीं के वही 32। जी जी बापा। अल्लाह अकबर। और बसों में बापा मदनी पंसूरा और फैजान सुन्नत ये सेल भी करते रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बहुत ही पुराने में जानता हूँ, वहाँ के जिम्मेदार भी यही थे ना कसूर के, जब मजलिसें नहीं बनी थी तब के जिम्मेदार हैं। हाजी मंसूर से फोन पर बात हुई है। सिद्दीक कमर भाई मशवरे में जब आए थे तो 5 दर्स दे रहे थे, मशवरे के बाद से अब वो मुसलसल 7 दर्स दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। यार ये इसकी बाबा दावत कमाल है यार, वाकई इस्तिकामत बड़ी चीज है। एक दिन में आदमी 92 दर्स दे दे, लेकिन एक ही दिन देगा। इस्तिकामत बहुत बड़ी बात है। देखो मदीने की तो बिशारत भी तो मिल गई ना। बापा हमारे पाकिस्तान सत्ते की जो मालियात की मजलिस है, इसके जो निगरान है हाजी असलम, इन्होंने मैसेज भेजा है, इंशाल्लाह इन्होंने भी 2 दर्स की नियत कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा इसमें अगर 2 दर्स के अंदर मस्जिद दर्स यानी घर दर्स का आपने फरमाया बिलाशुबा दें, मस्जिद दर्स भी शामिल हो और निगरान की मर्जी के साथ शामिल हो। निगरान जिस मस्जिद में के वहां दर्स दिया जाए, जिस मस्जिद में कहे, जिस चौक पर कहे। जी बाबा। ये तो अंडरस्टूड है कि निगरान की मातेहती में हर एक ने काम करना होता है। घर दर्स का मसला दूसरा है, तो उसमें निगरान दखिल हो नहीं सकता, बल्कि जिसके घर में बिल्कुल दर्स देना मुमकिन ही नहीं है, घर का माहौल इस तरह का है कि वो नहीं दे सकता, घर में कोई मसाइल खराब हो जाते हैं, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ है तो इसको फिर घर से बाहर 2 दर्स दे, मस्जिद में, एक चौक में। ने कहा अव्वल तो घर में ही देना है, इल्ला इसके घर में झगड़ा होता हो तो ठीक है, झगड़े ना करे घर में, तो फिर बाहर 2 दर्स दे। जब वो बहुत सारे इस्लामी भाई आप माशाल्लाह तरगीब दिला रहे हैं, दर्स की नियतें कर रहे हैं, SMS आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। कुछ अरसा तो इस्तिकामत रहती है, उसके बाद फिर वो सुस्ती हो जाती है। ये मुस्तकिल दर्स जारी रहे कोई ऐसी सूरत हो बापा को? तो इसकी हदीसों पर, इसकी फजीलतों पर नजर रखें, और जो मजलिस हो वो इनको याद दहानी कराते। इसमें यह कि कारकर्दगी, अगर मदनी इनामात रोजाना फिक्र मदीना के जरिए इसकी खाना पूरी करते रहेंगे ना, तो ये भी तो है ना कि आज तुमने 2 दर्स दिए या नहीं दिए, तो इसमें जब ये खाना भरेगा कि मैंने 2 दर्स दिए, ये रोज भरता रहेगा, तो ये इसकी इस्तिकामत का एक सबब बनेगा। और मजलिस अगर याद दहानी करवाती रहेगी ना, तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा, मदनी काम बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए हमको नए नए इस्लामी भाई मिलेंगे, काफिलों में इजाफा होगा, हफ्तावार इज्तिमा में इजाफा होगा इंशाअल्लाह।
مدنی انعامات کے حاملین بڑھیں گے، مستقل قفل مدینہ کی تحریک کے اراکین بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درس دینے کے حوالے سے مرکزی مجلس شورا کا جو مدنی پھول ہے وہ عرض کر دوں کہ مقتۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہیں اس سے درس دیا جا سکتا ہے، اور اس میں بالخصوص فیضان سنت کے درس کی ترغیب ہو رہی ہے۔ فیضان سنت جسے میرے ہاتھ میں ہے یہ فیضان سنت ہے، الحمدللہ فیضان سنت سے درس دیا جا سکتا ہے، اور غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب ہے اس سے درس دیں، نیکی کی دعوت کتاب ہے اس سے درس دیں۔ تو صرف امیر علیہ سنت کی جو کتب و رسائل جو مقتۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں اس سے درس کی ترکیب رکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو درس کی ایک بڑی پیاری بہار سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ باب المدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ 1410 سن ہجری مطابق 1990 سن عیسوی کی بات ہے کہ میں مرکز الاولیاء لاہور میں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا۔ اسی دوران دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی بھی وہی ملازم ہوئے۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ کسی ایسی کتاب کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جس سے پڑھ کر اسلامی طرز زندگی گزاری جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی فیضان سنت خرید لیجئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، زندگی کا پہیہ اپنی تیز رفتاری سے گھومتا رہا، گردش لیل و نہار یعنی رات دن گزرتے گئے، سے بے خبر میں معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتاب نہ خرید سکا۔ کچھ عرصے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں مستقل طور پر باب المدینہ کراچی منتقل ہو گیا۔ ایک روز نماز مغرب کے لیے ایک مسجد میں گیا تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید لباس زیب تن کیے، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ایک اسلامی بھائی کسی کتاب سے درس دے رہے تھے، اور کئی اسلامی بھائی درس سننے میں مصروف تھے۔ میں بھی اس درس میں بیٹھ گیا۔ جب میری نظر اس کتاب پر پڑی جس سے وہ اسلامی بھائی درس دے رہے تھے تو اس پر فیضان سنت لکھا تھا، جسے دیکھ کر میرا ذہن ماضی کے دھندلاکوں میں کھو گیا، اور میرے ذہن کے پردے پر یہ بات ابھری کہ یہ تو وہی کتاب ہے جسے خریدنے کا مجھے مرکز الاولیاء میں فلاں اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تھا۔ درس کے بعد میں نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور ان سے فیضان سنت مطالعہ کرنے کے لیے مانگی، انہوں نے دے دی۔ اس کا مطالعہ کرنے سے میرے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور الحمدللہ عز و جل رفتہ رفتہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ نیز میرے ساتھ ساتھ میرے 3 بھائی بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ نہ نیکی کی دعوت پہ سستی ہو مجھ سے، بنا شائی کے قافلہ یا الہی، سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حاضرین ناظرین جو ہیں نیت کر لیجئے کہ فیضان سنت کا درس دینا ہے، مسجد درس، چوک درس، بازار درس وغیرہ کی نیت کریں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ تعالی اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ پاپا رکن شورا بغداد بھائی کا بھی ایس ایم ایس آ گیا، وہ بھی 2 درس کی نیت کر رہے ہیں۔ فیضان رمضان سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ کفن کی واپسی سے درس کا آغاز کیا جائے، مدینہ جس میں رجب کے فضائل ہے، اور شعبان المعظم میں آقا کا مہینہ، اس کا بھی درس دے دیا جائے۔ یہ انشاءاللہ اس سے رجب کا احترام بھی لوگوں کے دلوں میں بڑھے گا انشاءاللہ، اور روزوں کی طرف رغبت پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ کئی ناظرین ہیں ان کو شاید یہ تشویش ہو کہ یار یہ درس کیسے دینا ہے، کیا دینا ہے، کیا طریقہ کار ہے، تو اس میں تشویش میں نہ پڑے۔ نیکی کی دعوت،
فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، یہ درس کی جو خاص کتابیں ہیں، ان کے پیچھے درس دینے کا مکمل طریقہ امیر اہل سنت نے خود لکھ کر دیا ہے ہم کو، اور درس کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ دعا کے کلمات بھی لکھ کر دے دیے ہیں۔ مچھلی کے عجائبات، ماشاءاللہ، اتنی ساری باتیں اس میں تو ماشاءاللہ، اتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ غافل مچھلی ہی جال میں پھنستی ہے، کون سا آبی جانور حلال ہے، مچھلی کی تعریف، تازہ اور باسی مچھلی کی پہچان۔ اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مچھلی کے عجائبات اپنے مرحوم عزیزوں اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے، خود بھی مطالعہ فرمائیے۔ جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے، اور خریدنے کے لیے جن کا ذہن ہے وہ زور سے کہیے کہ انشاءاللہ ہم اس کو خریدیں گے۔ جو خریدنے کی نیت کرنا چاہیں، جو تقسیم کرنے کی نیت کرنا چاہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ یہ جل پڑی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جی، یہ جل پڑی کیا ہے، اس سے سمجھنے کے لیے پڑھیے رسالہ مچھلی کے عجائبات۔ یہ جو فشنگ کرتے، فشنگ، مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، یہ مچھلیاں پکڑنا کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھیے مچھلی کے عجائبات۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنی اہم معلومات ہوگی، کیا زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے؟ جی بھائی بتائیے، کیا زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے؟ نہیں پتا؟ آپ ہی بتا دیجیے۔ بتاؤں گا، پڑھیے مچھلی کا عجائبات، اس میں انشاءاللہ اس طرح کی کئی معلومات، مچھلی کے طبی فوائد، کیا مچھلی بالکل نہ کھانا مضر صحت ہے، ہفتے میں 2 بار مچھلی کھائی لینی چاہیے، جی مچھلی پکانے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ رسالہ مقتوۃ المدینہ پر موجود ہے، ہدیتاً طلب فرمائیں، لنگر کیجئے، خوب اس رسالے کو لیجئے، گھر گھر اس رسالے کو پہنچائیے۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی انشاءاللہ تعالی رسالے کے ذریعے ہمیں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کوئی نیت کرتا ہے نہیں کرتا؟ فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی ہیں، بہاولپور میں اسلامی بھائی ہیں، جس کی پکی نیت بنتی ہے کہ لوں گا بھی اور تقسیم بھی کروں گا، وہ ہاتھ اٹھائے۔ انشاءاللہ مقتوۃ المدینہ سے رسالہ ہدیتاً حاصل بھی کروں گا اور اس کو تقسیم بھی کروں گا۔ درس کی نیت کرنے والوں، آؤ میں آپ کو امیر اہل سنت کی بڑی پیاری دعا سناتا ہوں تاکہ مزید ترغیب اور حرص بڑھے۔ دعائے عطار، یا اللہ عز و جل مجھے اور پابندی کے ساتھ فیضان سنت سے روزانہ کم از کم 2 درس، ایک گھر میں اور دوسرا مسجد، چوک یا اسکول وغیرہ میں دینے اور سننے والے کی مغفرت فرما اور ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایسا مگر اس میں یہ بھی ارشاد ہو جائے، رہنمائی ہو جائے کہ نماز کے احکام اور کفریہ کلمات کے بارے میں جو سوال جواب کتاب ہے، کیا اس سے درس دینے کی بھی اجازت ہے؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا تو اجازت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، نماز کے احکام، اس میں تھوڑا آزمائش ہے۔ فیضان اذان سے دے دے، فیضان جمعہ ہے اسے دے سکتے ہیں، اس طرح کی، لیکن جو جس میں مسائل آپ نے لکھے نا، جی جی، اس سے رکنے کا فرمایا گیا تھا۔ رسالے ثواب والے رسالے سے دے دے۔ قوم فاتحہ لوط کی طریقہ۔ تباہ کاریاں، اس رسالے کے بارے میں باپا کیا فرماتے؟ عوام ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ کر گھر میں بھی نہیں چلے گئی، اس کا نہ دیا جائے درس۔ کالے بچھو باپا، کالے بچھو کا درس دینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک باپا۔ صدیق بھائی، ہمارے صدیق قمر، روزانہ 7 درس انہوں نے شروع کر دیے، تو ان کا الحمدللہ عمرے کے بجائے حج کے ذریعے مدینے کے سفر کی ترکیب بن رہی ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ حاجی صدیق قمر ہو جائیں گے، بات ہے، سبحان اللہ، اگر نہیں بھی تھے تو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو یہ فیضان سنت کا درس کی کیسی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ رکن شورا حاجی امین کا پیغام آیا کہ روز کے 4 درس انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک درس مسجد، ایک گھر، ایک درس مکتب میں اپنے، اور ایک چوک درس دیں گے انشاءاللہ۔ اب پشاور کے جامعۃ المدینہ کا میسج ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء اور اساتذہ کرام بھی اور مالیات کے 2 ذمہ دار بھی درس کریں گے انشاءاللہ۔
اور انشاءاللہ جامعات میں اور سب جگہ طلبہ اور یہ مدرسین بھی اگر درس شروع کر دیں گے نا، پاپا بہت میسج ہیں جامعات کے، حقیقت بہت میں میسج ہیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں جامعات کے. میں یہ الحمدللہ. ہاتھوں ہاتھ عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر جو اسلام بھائی مختلف جگہ پہ جمع ہیں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں بہت برائیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں. نمازوں کی پابندیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہوں گی، جھوٹ، فریب، بد دیانتی، دھوکہ دہی، ادب، تنگ دستی، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار ہیں. یقیناً اس کے کئی حل بیان کیے جا سکتے ہیں. آج جو اس مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے فیضان سنت کے درس کی طرف جو توجہ دلائی ہے، میں عام اسلامی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے کاروباری ادارے پر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے آفس چیمبر میں جیسے یونٹ ہوتے ہیں آپ کے، سپروائزر کی ذمہ داری لگا دی، اس کی ذمہ داری لگا دی، لیبر کی ذمہ داری لگا دی. اگر آپ نے یہ ذمہ داری لگا دی کہ بس ٹھیک ہے 7 منٹ کا درس دینا ہے آپ کو، فیضان سنت کا درس، میں اپنے رب کی رحمت سے امید کرتا ہوں گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، بلکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے محلوں میں آپ کو رب کی رحمت سے امن، پیار اور محبت کے مناظر نظر آئیں گے. سبحان اللہ. ہماری مساجد آباد ہوں گی. انشاءاللہ. کہ آپ کو یہ نہ لگے گا یار یہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے اور یہ مدنی مذاکرے میں ایک درس ہے. یقیناً یہ مدنی کام ہے. دعوت اسلامی کا وہ کون سا مدنی کام ہے جس میں معاشرے کی اصلاح نہیں ہے، جس میں گھر کی اصلاح نہیں ہے. یہ تنظیم معاشرے اور گھر کی اصلاح کے لیے، افراد کی اصلاح کے لیے، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں فتنے فساد ہوتے ہیں، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اولاد ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں. گھر میں درس فیضان سنت انشاءاللہ آپ کے گھر میں امن، پیار اور محبت کی فضا قائم کرے گا. سب اگر کوئی دعوت اسلامی والا نہیں ہے، ویسے مدنی چینل دیکھتا ہے، دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں درس شروع کرے، اپنے آفس میں درس شروع کرے، اپنی دکان پہ درس شروع کرے، اپنی فیکٹری میں درس شروع کرے، تو اس کو کسی سے اجازت لینے کی حاجت ہے؟ بابا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ایسا دن کرے کہ سب درس دے دے. اب بولے میری سب کو داڑھی نہیں اجازت ہے، میری ٹوپی نہیں ہے، میرا ماما اجازت نہیں نہیں، ہے. مدنی التجا ہے، مدنی التجا ہے کہ درس دیجیے. بابا ایک آدمی کہتا ہے نہ میری ٹوپی ہے، نہ میری داڑھی ہے، نہ ماما ہے، میں تو کرتا شلوار بھی نہیں پہنتا ہوں. اب میں اب مطلب آفس سے بیٹھ کے فیضان سنت کا درس کیسے دوں، گھر میں بیٹھ کے درس کیسے دوں؟ تو پھر آقا کی سنت سجا لے اور درس دے. کہ ویسے داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، آئے ہائے اسے تو توبہ کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور رکن شورا قاری سلیم کی طرف سے 3 درس کا میسیج ہے، حاجی اظہر کی طرف سے 3 درس کا میسیج ہے، حاجی وقار کی طرف سے 2 درس کا میسیج ہے، اور بہاولپور اجتماع سے میسیج آیا ہے کہ مفتی کاشف صاحب نے 2 درسوں کی نیت کی ہے، جاوید صاحب نے 1 درس کی، مولانا منظور حسین شاہ صاحب نے بھی 2 درسوں کی نیت کی. واہ، مرحبا مرحبا اسلامی مرحبا. بہنوں کی مجلس کی طرف سے بابا درس کی نیتوں کے میسیج آ گئے ہیں. الحمدللہ. تو یہ جن علماء کرام نے درسوں کی نیتیں فرمائی ہیں، تو اگر ان کے مدارس میں یہ درس شروع ہو جائیں گے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ. یہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت لکھی، فیضان سنت جلد اول، اور اس کے ساتھ ساتھ جلد دوم کے بھی 2 باب منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں ایک غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، ایک نیکی کی دعوت ہے. فیضان سنت جلد اول کے اندر بھی ابواب ہیں، فیضان بسم اللہ ہے، آداب طعام ہے، پیٹ کا کفل مدینہ ہے، فیضان رمضان ہے. آپ کو ہم علماء اہل سنت کے اب آئیے چند تاثرات دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی جو اہل سنت اور جماعت کی جماعت ہے، جو پورے پاکستان عالم اسلام میں معروف ہے، اور اس کی جو خدمات ہیں وہ خود بخود ایک دعوت اسلامی خود بیان ہے. خاص طور پر فیضان سنت یہ دعوت اسلامی کی وہ کتاب ہے کہ جو ہر مسجد میں اسی دعوت اسلامی کا مبلغ استعمال کرتا ہے اور تبلیغ دین میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. دعوت اسلامی نے سب سے پہلے جو کتاب شائع کی، سنتوں بھری کتاب فیضان سنت، جو کہ مولانا محمد الیاس قادری مدد ذل العالی نے تصنیف فرمائی، جس سے صبح و شام امت مسلمہ رہنمائی لے رہی ہے
اور فیضان سنت پڑھنے والے انشاءاللہ سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن رہے ہیں. جو ساری تفسیر گلستان اسلام کی دنیا میں فقہ کی پھیلی ہوئی ہے، سنتوں کی جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اس کا نچوڑ فیضان سنت ہے. فیضان سنت کا جو انداز بیان بڑا ہی سادہ اور سطر سے امیر اہل سنت کے اخلاص للہیت ٹپکتی ہے. جگہ جگہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں. مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کی عقیدت و محبت کے گوشے نمایاں نظر آتے ہیں. میں نے دیکھا کہ کوئی واقعہ ہو یا کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو یا کسی بزرگ کا قول ہو تو بڑی معتمد اور مستند کتابوں کا حوالہ، اس کی پوری تخریج موجود ہے. اور میں نے ماخذ کو بھی دیکھا ہے، اس میں انہی کتابوں کو اپنا ماخذ بنایا گیا ہے جو یقینی طور پر ساری امت کے لیے، سارے امت مسلمہ کے لیے وہ معتمد اور قابل اعتبار ہے. اردو داں عوام کے لیے اس سے بہتر کتاب میں نے نہیں دیکھا. اگر یہ کہا جائے تو میرے خیال سے ہرگز غلط نہ ہوگا کہ اردو داں عوام کے لیے انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے. اس میں بے شمار مسائل کے ساتھ ساتھ عبرت آموز واقعات بھی درج ہیں جو عوام الناس کے لیے بے پناہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں. فیضان سنت کا درس مستقل طور سے حاصل کرنے والے کتنے بے شرح باشرح ہو گئے. چہرے پر انہوں نے داڑھیاں سجا لی، نماز کے پابند ہو گئے، شریعت کے پابند ہو گئے. فیضان سنت کی وجہ سے بہت سے لوگ راہ راست پر آ گئے. دعوت اسلامی، اس کے مبلغین اور اس کے بانی حضرت مولانا الیاس قادری دام ظلہ العلی کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علماء کی تحریک پر ایک عالمی دعوت اسلامی، دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑا اہم اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو فیضان سنت کی شکل میں عام فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے فیضان سنت نام کی ایک کتاب لکھی جو ایسی مقبول ہوئی کہ آج دنیا بھر میں وہ کتاب بڑے ہی اچھے مقدار میں پڑھی جاتی. امریکہ میں ہم نے خود دیکھا کہ ہماری مسجد میں یہ حضرات پڑھتے تھے، ہم خود اس میں شریک ہوتے، انہی حضرات سے دعا کرواتے، انہی کی باتیں سنتے اور سعادت سمجھتے کہ چلو دین کی مجلس میں بیٹھ رہے. اس طرح ہماری ایک مسجد کیا بہت ساری مساجد میں دنیا بھر میں لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں. صحیح معنوں میں وہ فیضان سنت. یہاں تک کہ نوجوانوں کو دیکھا سبز امامے سجائے ان جگہوں پر کہ لوگ جہاں کھڑے ہونے سے شرماتے ہیں، انہوں نے چوک پر، سڑکوں پر کھڑے ہو کر، ریلوے اسٹیشن پر نوجوان جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے، انہوں نے اس کتاب کا درس کا آغاز کیا. اور آج وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ اذان کے وقت میں نوجوان، بوڑھے اور دیگر لوگ اور جو وہاں پر کام کرنے والے حضرات ہیں وہ بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں الحمدللہ فیضان سنت ہر مسجد میں درس ہو رہا ہے. یہ محسوس کیا ہے کہ بالکل عام فہم ہے اور پڑھ کے دوسروں کو سنتوں کا طریقہ سمجھا سکتا ہے. اگر کسی کے ہاں کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے یا کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی ایصال ثواب کے لیے، تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ خصوصی طور پر شادی کے موقع پر اور ایصال ثواب کی محافل کے اندر فیضان سنت خرید کر دوست احباب کو گفٹ کی جائے تاکہ دین کی سربلندی میں ہمارا بھی کردار ادا ہو سکے. فیضان سنت مامین نے بھی دیکھی ہے اور درود پاک کے تو وہ عاشق ہیں. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پورا سال چھپتی رہتی ہے. یقیناً یہ قابل تحسین ہے کہ اس کتاب کی مانگ اتنی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں فیضان سنت کی شکل کے اندر ایک ایسی کتاب جو مبلغین کے لیے تو ایک نصاب کا درجہ رکھتی ہے، ایک تھوڑی سی شدھ بدھ رکھنے والے اور معمولی درجے کے خواندہ شخص کے لیے یہ جو کتاب ہے اس کی تقدیر کو بدل دینے والی ہے. آئیے اب ہم بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب فیضان سنت
तबाआत के जिन मराहिल से तकरीबन सारा साल ही गुजरती है उनकी जानिब बढ़ते हैं। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। ये वो प्रेस है जहां तकरीबन सारा ही साल फैज़ान सुन्नत की छपाई का काम होता रहता है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और नातो तिलावत में लगाया गे हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। शिर्क बिदअत और गुनाहों से बचाया है हमें, शिर्क बिदअत और गुनाहों से बचाया है हमें, फज़ल रब से राह सुन्नत पे चलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। देशों के तिलावत दे ज़ौक़े इबादत, देशों के तिलावत दे ज़ौक़े इबादत, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। देशों के तिलावत दे ज़ौक़े इबादत, देशों के तिलावत दे ज़ौक़े इबादत,
عبادت رہوں باوضو میں سدا یا الہی رہوں باوضو میں سدا یا الہی لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی امامہ ہو سر پر سجایا الہی دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے کا